دو قسم کی تعلیم ہمارے ہاں چل رہی ہے، ایک وہ تعلیم جو دینی تعلیم کہلاتی ہے اور ایک وہ تعلیم جو دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے۔ دینی تعلیم پر ہم بکثرت تبصرے کر لیتے ہیں، اس کے نقائص بیان کر لیتے ہیں، اس پر برس بھی لیتے ہیں، اور یقیناً اس میں بھی بہت ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ لیکن جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، جو ہمارے کالجز دے رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز دے رہی ہیں، کیا یہ واقعتاً اس طریقے سے دنیا ہمیں دے رہی ہے جس طریقے سے دینی چاہیے؟ کیا یہ تعلیم واقعتاً ہماری دنیا بنا رہی ہے؟ اگر آپ ایک سرسری سے جائزہ لیں تو ایک چیز آپ محسوس کریں گے، اور اسی کے حوالے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، ایک نوجوان ساتھ تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا فلاں یونیورسٹی سے فوڈ ٹیکنالوجی میں MS کر رہا ہوں، اور آخری پروجیکٹ وغیرہ بھی جمع کرا دیا ہے، بس اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے ڈگری مل جائے گی۔ فوڈ ٹیکنالوجی وہ ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹافی کیسے بنتی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک کیسے بنتا ہے، کوئی شربت کیسے بن سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ فوڈ ٹیکنالوجی کا موضوع ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ارادہ آپ کا؟ کوئی بزنس کرنے کا ارادہ ہے یا کوئی جاب؟ کہتے بزنس کا تو میں تصور نہیں کر سکتا، کوئی جاب ہی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جلدی ملنے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جو ادارے جاب دے سکتے ہیں، ملازمت دے سکتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلطی آپ کی یونیورسٹی کی ہے۔ آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو آپ کا جو ڈسپلن ہے فوڈ ٹیکنالوجی وہ تو پڑھا دی، لیکن جس طرح ہم مدرسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم طالب علموں کو بعض اوقات یہ نہیں بتلاتے کہ باہر جا کر تم نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کی یونیورسٹی بھی یہی کر رہی ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تمہیں پکڑا کر یونیورسٹی سے باہر نکال رہی ہے، بلکہ کاغذ کے ٹکڑے بیچ رہی ہیں یونیورسٹی سے۔ آپ کی یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ وہ آخری ایک دو سیمسٹروں میں کچھ تھوڑا سا آپ کا بزنس مائنڈ بناتی، آپ کو بتلاتی کہ تھوڑے سے وسائل سے، تھوڑے سے پیسوں سے بھی کس طرح سے بزنس کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہی ڈگری لے کر آپ جو ملازمت مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا یہ مائنڈ بنا دیا جاتا تو آپ ملازمت مانگنے والے نہ ہوتے بلکہ ملازمت دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں یہ منگتے پیدا کر رہی ہیں، منگتے وہ نہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے 5-5, 10-10, 20-20 روپے مانگتے ہیں، بلکہ وہ منگتے جو ملازمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ملازمت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو اورینٹیشن ہے ہماری تعلیم کی وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے ڈگری لے کر بابو بننا ہے، اور کسب معاش کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری لے کر ایک خوبصورت سی ریوالونگ چیئر کسی دفتر میں، کسی آفس میں میرے لیے تیار ہو، اس کے سامنے ایک خوبصورت سا ٹیبل رکھا ہوا ہو، وہاں میں بیٹھوں اور مہینے کے آخر میں اتنے پیسے لے لوں۔ پوری تعلیم کے دوران ایک طالب علم کا جو ذہن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں صرف ایک دو اور مثالیں بڑی مشہور ہیں، کوئی نہیں، شاید آپ کے علم میں اضافہ نہ کر پاؤں، لیکن ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اس زمانے میں اس طرح کی رسمی تعلیم تو نہیں ہوتی تھی کہ باقاعدہ درسگاہیں ہوں، نصاب ہو، ڈگری دی جاتی ہو۔ اس زمانے میں تعلیم کا مطلب سکھانا ہوتا تھا، کسی کو کسی راستے پر چلا دینا، کسی راستے پر لگا دینا، کوئی گر بتلا دینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، میری مدد کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب ہو تو بتلاؤ کتنے کے غریب ہو، گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا گھر میں بس ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے
جو نیچے بچھا لیتے ہیں، اور سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھا میاں بیوی اوپر لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے، یعنی ظاہری طور پر مالی مدد کرنے کی بجائے، کوئی صدقہ خیرات دینے کی بجائے اس کو کہا کہ گھر کا جتنا سرمایہ ہے یہ بھی اٹھا کر لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگا دی کہ کتنے پیسے میں خریدو گے؟ کسی نے 1 درہم لگایا، کسی نے تھوڑا سا زیادہ، لگتے بڑھتے بڑھتے جو آخری بولی لگی وہ 2 درہم کی لگی۔ آیا تھا مانگنے، لیکن گھر کا سامان بھی بک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اس کے حوالے کیا اور 2 درہم لیے اس سے، اور یہ انصاری تھے، یہ مانگنے والے۔ اگر اس کے خاندان میں بھی باغات والے بھی ہوں گے یقیناً، ان کو کہتے کہ مدد کرو اس کی، تو وہ ہو سکتی تھی اس کی مدد۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس وقت ایک مالی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کے طور پر آپ یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ ایک معلم کے طور پر، معلم کی سیٹ پر ہیں، اس حیثیت سے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اور صرف زبانی نہیں بتا رہے بلکہ عملی طور پر اس کو ایک راہ پر چلا رہے ہیں۔ بک گیا 2 درہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا ہے اور ساتھ اس کی نگرانی کی اور طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ 1 درہم سے تو بہت فوری جو ضرورتیں ہیں تمہارے گھر کی وہ خرید کر گھر پکڑاؤ، تاکہ تمہاری بیوی کو تسلی ہو جائے کہ گھر کچھ دن چل جائے گا، اور 2 درہم کی 1 کلاڑی لے آؤ۔ وہ کلاڑی لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی منگوائی اور دستے کے طور پر اپنے دستے مبارک سے اس میں ٹھوکی، گویا اس کے کاروبار کا خود افتتاح فرمایا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں واقعتاً ایک برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے، اور دوسرا اس سے اس کو اپنے کام میں حوصلہ ملے گا کہ میرا یہ کام وہ ہے جس کا آغاز اور جس کا افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوا۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں دن بھر کاٹو اور شام کو لا کر بیچو۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا، جو جملہ ابو داود میں آتا ہے آپ نے اس پر ایک پابندی لگا دی، فرمایا کہ لا ارینک 15 یوما، 15 دن تک تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری سے بڑی نیکی عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی پابندی۔ آپ نے یہ اس کو سکھایا، گر سکھایا کہ جب کام سٹارٹ کیے جاتے ہیں، آپ چاہے دکان اپنی شروع کریں، چاہے کوئی ادارہ شروع کریں، کوئی مشن شروع کریں، جب کام سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جت کر اور جم کر کام کرنا پڑتا ہے، سب کچھ بھول کے ایک ہی کام پہ اپنی نظر کو مرکوز کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ گر سکھایا، لا ارینک 15 یوما، بزرگوں کی مجلس میں بھی نہیں جانا، صرف ایک کام کرنا ہے، 15 دن تک صرف یہی کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض نمازیں پڑھنی ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ساری توجہ اس کام پر۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ کام کیا۔ 15 دن کے بعد جب واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بتلایا کہ میرے گھر کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ یعنی ایک تعلیم وہ ہے جو ڈگری لے کر ہماری یونیورسٹی سے MS کر کے فلاں کر کے فلاں کر کے فلاں کر کے نکلتا ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے۔ اور اس کے لیے آپ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کمائے۔ اور محنت میں ضروری نہیں کہ ہاتھ سے مزدوری کریں، محنت میں آپ کا کوئی بھی ہنر ہے، آپ تعلیم دے رہے ہیں، اپنا ہنر استعمال کر رہے ہیں، آپ کالم لکھ رہے ہیں، اپنا ہنر استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے آپ کما رہے ہیں تو وہ محنت کی کمائی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمائے وہ عملی یدیہ کے، ہاتھوں سے، کیونکہ ہاتھوں سے جو کام ہوتے ہیں عام طور پر انسان اس کو اپنے لیے
اپنے مقام اور مرتبے سے کم تر سمجھتا ہے، ہتک کا باعث سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاکا اتارنا، کہ ذہن سے نکل جائے کہ اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو کر کسب معاش کے سلسلے میں ہر کام، ہر جائز کام کرنے کے لیے تیار ہو. Message TV. This is your channel. This is your